اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس حوالے سے میں آپ کے چند منٹ لوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا اللہ سے التجا ہے، فریاد ہے، اللہ سے التماس ہے، اللہ سے طلب ہے اپنی ضروریات کے حوالے سے۔ اب چونکہ اللہ رب العالمین انسان سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو یہ شخص جو مجھ سے دعا کر رہا ہے، یہ جو مانگ رہا ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آگے جا کے اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، آگے جا کے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس دعا کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو آگے کے لیے رکھ دیتا ہے اور پھر کسی اور وقت پہ جا کے اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے انسان جب دعا میں کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ دعا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مختصر سی دنیاوی زندگی ہے، اس کا سفر زندگی کا آگے اب اتنے ٹائم کے بعد ختم ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس قبولیت کے بعد رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو یہ دعا کا اثر اور ثمر جو ہے وہ اس کو میدان حشر میں دوں گا، جب اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو یہ دعا کی قبولیت اس میں ڈالوں گا اور میں اس کو بخش دوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین انسان سے ماؤں سے، بلکہ کئی جگہ آیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انسان کو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، کبھی بھی نقصان نہیں دیتا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا قبول ہونے میں ہمارا نقصان مضمر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے اور ہم نہیں جانتے، تو اس لیے ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ تو ایک مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ انسان پر کرم کرتا ہے۔ اب آیا یہ کہ دعا مانگی کیسے جائے۔ دعا مانگنے کے لیے دل کی پاکیزگی ضروری ہے، بدن کی پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے، انسان کا باوضو ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر نماز کے بعد اگر انسان چاہتا ہے کہ میں صدق دل سے دعا مانگوں تو پھر 1-2 نفل پڑھے صلاۃ حاجات کے، اور اس کے بعد بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، سورہ فاتحہ پڑھے اور ذکر و اذکار کرے، مختلف تسبیحات پڑھے، درود شریف پڑھے۔ یہ جب زیادہ پڑھے گا تو دل نرم ہو جائے گا، جب دل نرم ہوگا اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا انسان تو اس کا دل نرم ہو چکا ہوگا، آنکھ سے اس کے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور اللہ کو ایسی دعا بہت پسند ہے جس میں دل نرم ہو جائے اور آنکھوں سے بے بسی اور اللہ سے امید کے آنسو نکل آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ تو دعا کرنے کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس نماز پڑھی اور بس دعا مانگ لی اور جلدی میں کہ ابھی جا کے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایسی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکسار پسند ہے، اللہ کو آہوزاری پسند ہے، اللہ کو فریاد پسند ہے، اللہ کو نرم دل پسند ہے، اللہ کو آنکھوں میں آنسو پسند ہے، اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ لہذا دعا مانگنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے، اور ایسا اہتمام یا تو فجر کے وقت ممکن ہے، یا تہجد کے وقت ممکن ہے، اور یا عشاء کی نماز کے بعد ممکن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، ہمارے سمجھنے میں فرق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مومن کی، مسلمان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، کب اس کا صلہ دینا ہے، کس مقام پر دینا ہے، کس جگہ دینا ہے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرام کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، گالم گفتار کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کی زبان ناپاک ہوتی ہے۔ اسی طرح غیبت اور بہتان تراشی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کسی کا حق کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور شراب پینے والے کی دعا
قبول نہیں ہوتی. لہٰذا ان چیزوں سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.